وقال الملك ائتوني به، فرمایا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے سامنے. اور یہ تو قیمتی آدمی ہے، کہاں بند کیا ہوا ہے؟ یہ تعبیر دینے والا کدھر ہے؟ بادشاہ نے خواب سنا، تعبیر سنی، عقل مند بادشاہ تھا فرید. کہ یہ بزرگ کدھر ہے؟ یہ نیک آدمی کا جیل میں، کہ فوراً لاؤ. فلما جاء الرسول، جس وقت آ گئے ان کے پاس قاصد، حضرت کے پاس، بادشاہ بلا رہے. قال ارجع، فرمایا واپس جاؤ، الی ربک، مجازی بادشاہ کے پاس. فاسألہ، اس سے پوچھ لو، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، کیا انجام تھا ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ مجھے کس قصور میں جیل میں آنا ہوا ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ نہیں آؤں گا. سیاستدان جیلوں میں رہا نہیں ہوتے، مطالبے کرتے ہیں. ادھر بادشاہوں پر، حکومتوں پر عوامی دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ اس سیاستدان کا باہر آنا ضروری ہے. یہ سنت یوسف ہے کہ پہلے معاملہ صاف ہو پھر باہر آؤں گا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے رب کو ان کی سازشوں کا پتہ ہے. علماء لکھتے ہیں یہاں رب سے مراد بادشاہ مصر بھی ہو سکتا ہے، مجازی، جیسے رب المال، رب السلم، رب الارض، رب البزر. قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا اے عورتو تم نے کیا مہم چلائی؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب پسلانے لگی یوسف کو اس کے جی سے. قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے حضرت کے بارے میں کوئی بری بات. قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، اصل شرارتی تو وہی تھی، الآن حصحص الحق، اب وقت آ گیا، حق واضح ہوا. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے پسلایا تھا اس کے جی سے. وإنہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے نکلا. ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی بن دے کے. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ چلنے نہیں دے گا سازش خیانت گروں کی. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یوسف علیہ السلام نے جیل سے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر بھیجی، اور اس تعبیر نے بادشاہ مصر کو حضرت یوسف کی صداقت پر آگاہ کیا. اور اس نے کہا کہ ایسا شخص، ایسا معصوم زمانہ جو اسرار و حکم کا اتنا ادراک اور کامل معرفت رکھتا ہے، جیل میں کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی خدمت میں یہی بات کہی کہ میرے اس جرم کی تحقیق ضروری ہے جس کے پاداش میں مجھے پابند سلاسل کیا گیا. اس وقت خواتین مصر اور خاص کر عزیز مصر کی بیوی انہوں نے اعتراف کیا کہ یوسف
مستقل بذات اور عفیف ثابت ہوئے ہیں، اور ہم نے انہیں گناہ پر لانے کی کوشش کی لیکن وہ بچ کے رہا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ جملہ کس کا ہے؟ ابن تیمیہ اور ان کے تلامیذ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر بیوی کا جملہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ بیان اس لیے دیا یوسف کی ہمت، عفت، طہارت اور پاک دامنی کا، تاکہ وہ جان لے کہ ہم نے بن دے کے ان کی عدم موجودگی میں بھی خیانت نہیں کی، اور آگے بھی بیان انہوں نے ان کا بڑھایا۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے، تاکہ بادشاہ سمجھ لے کہ ان کے گھر میں رہ کر میں نے کوئی خیانت نہیں کی، خیانت گر عورتوں نے ناحق میرے ذمہ لگایا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں تو اپنی برأت نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت ہی حکم کرتا ہے گناہ کے کاموں کا۔ نفس تو انسان کو تباہی کی طرف لے چلتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جو مہربانی فرمائی میرے رب نے۔ اب یہ کہاں ممکن ہے کہ زلیخا کا ہے، وہ تو خیانت کر چکی ہے، قمیصیں پھاڑ چکی ہے، دروازے بند کر چکی ہے، گناہ کا کہہ چکی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بڑے سے بڑا ناکارہ ارادہ تک کر چکی ہے، وہ کیوں کہے؟ بڑا علم بھی کبھی انسان کے لیے وبال ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام جب ایک مسئلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان ربی غفور الرحیم، حیران کن بات یہ ہے کہ پنجپیر مولانا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقلد محض ہے، انہوں نے بھی ابن تیمیہ کے مقولے یہاں رد کر دیے اور جمہور کا رائے اختیار کیا ہے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے وقال الملک اوتونی بھی، کہا بادشاہ نے لے آئے یہ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں چن لوں ان کو اپنے لیے۔ فلما کلمہ، جس وقت بادشاہ نے حضرت سے بات کی، تو کہتے بادشاہ کئی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے ضروری تھا کہ آس پاس تمام قبائل کی زبانیں اس کو یاد ہوں۔ بادشاہ نے جس زبان میں سوال کیا، یوسف نے اس زبان میں بلیغ جواب دیا۔ قال انک الیوم، بادشاہ نے کہا بے شک آپ آج کے دن لدینا، ہمارے ہاں، مکین امین، جگہ دیے ہوئے امانت دار ہیں، باعزت امانت دار ہے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ وہ عزیز مصر مر چکا تھا اب تک، اور ان کی وہ بیوی زلیخا جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے دیوانی تھی، بادشاہ نے ان کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کرایا ہے۔ تقریباً مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ علامہ آلوسی نے اس جگہ کچھ باتیں کہی ہے اس کے خلاف، لیکن آگے چل کر روح المانی 13ویں پارے کی تفسیر صفحہ 63 پر خود تسلیم کیا ہے کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے، اور ان کا ایک بیٹا ہوا ہے جو یوشع علیہ السلام کے نانا تھے۔
اور 2 بیٹیاں ہیں میشا اور رحمت، اور رحمت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اس لیے جن تفاسیر پر ہمیں اعتماد ہے ان سب نے شادی متیقن کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کا مسئلہ تاریخی ہے، حدیثی نہیں ہے۔ قال حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کرے خزائن ارض پر، چونکہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ یہ جو قحط سالی آ رہی ہے اور اس سے پہلے 7 سال بڑی فصلیں ہوگی، پھر 7 سال پورے عالم میں قحط ہوگا، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا، لوگوں کو کیسے بچاؤں گا، آپ میری مدد کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پھر مجھے خزائن حوالے کرے تاکہ میں سارے جہان سے فصلیں خریدوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے خاص طریقے سے اعلان کیا کہ جو فصل کٹے اور وہ اپنے خوشوں میں ہو، اس قسم کی تمام فصلیں بادشاہ کو چاہیے۔ لوگ اونٹوں پر اور خچروں پر لدوا لدوا کے لاتے، اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ وہ ان کو پیسے ادا کرتے۔ 7 سال پورے ہو گئے اور ملک میں سٹاک اناج کے لگ گئے۔ 8ویں سال بارشیں بند ہو گئی اور مختلف جگہوں سے قحط سالی کی خبریں آنے لگیں، اور بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کو اجازت دی تھی کہ پوری سلطنت آپ کے سپرد ہے، اور حضرت نے اعلان کیا تھا کہ ہر فرد کو ایک سواری لدی ہوئی، خواہ وہ خچر ہو یا گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، وہ اناج کا دیا جائے گا۔ جب وہ ختم ہو جائے معمولی ریٹ پر وہ دوبارہ آ جائے۔ علماء لکھتے ایک عجیب نظام بنایا تھا، پیسے نہیں بڑھائے، بالکل قحط سے پہلے جو ریٹ تھا وہ قحط کے زمانے میں رکھا، اور اناج ایک اونٹ پر لدا ہوا اناج ایک شخص کا 1 سال ہوتا ہے، سال بھر ہو جاتا ہے۔ ایسا زبردست راشن شاپ بنایا کہ ایک پریشان حال کو سال بھر کا سستے ریٹ پر لدا ہوا اونٹ سپرد کر لیتے تھے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مقرر کرے مجھے روئے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں خزانوں کی حفاظت اور حساب کتاب کا علم جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس شخص میں جس منصب کی صلاحیت ہو اس کی طلب لوگوں کے مفاد میں جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں، یتبوأ منہا، رہنے لگے وہی، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے اپنی رحمتیں جن کو چاہے، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کریں گے اجر احسنیوں کا۔ آج احسنیوں کی صورت یوسف کی خوشی میں دعوت ہے، اور 13-14 دیگ مرغ قورمہ بنے گا، اور خدا خیر و احسان فرمائے۔ ہمارے یوسف بھائی ان کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، جب سے وہ سورۃ یوسف سننے بیٹھے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اس سورت کی خوشی میں وہ بڑا اکرام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں پر نام کا بڑا نیک اثر ہوتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقویٰ دار بھی ہو۔
یہ دنیا کی دعوتیں اور قورمے بورمے تو گزر جائیں گے، یہ کوئی خاص بات نہیں، وقتی چیز ہے۔ اصل جو احسنیوں کو آخرت کا اجر ملے گا تفسیر پڑھنے کا اور انتظار کرنے کا، وہ انشاءاللہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔